أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ان آیت کا انواد ہے کہ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر اوگت کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ تم جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسی پاکیزگی گھروں میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہے۔ یہ بڑی سفلتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ ایک جگہ فرمایا کہ میں بھی مسیح موعود کی قدم پر بھیجا گیا ہوں، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رحم اور معافی کی تعلیم دی تھی، میں نے بھی رحم اور بخشش اور صلح اور آشتی کی اسلامی تعلیم کے ساتھ مسیح محمدی کے طور پر بھیجا گیا ہوں، اور مذہبی جنگوں کے انت کے لیے آیا ہوں، اور یہ یگ اب قرآن کریم کی شکشا کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ تلوار کے جہاد کا اب زمانہ نہیں ہے، لیکن اسلامی شکشا کے پھیلانے کے لیے قلم کا جہاد اور تبلیغ کا جہاد جاری ہے۔ اس جہاد کے جاری رکھنے کے لیے بھی جان، مال، وقت، عزت کی قربانی کی اس طرح آوشکتا ہے جس طرح اسلام کے ابتداء میں قربانی کی آوشکتا تھی۔ یہ یگ جبکہ آرتھک برتری حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اتیادک کوشش ہو رہی ہے، دین کو تو لوگ بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی طرف رغبت زیادہ ہے، تجارتوں میں برتری اور دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے دنیا اپنی توجہ انتہا تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں ہی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا مادھیم اور کامیاب تجارت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ورنن فرمایا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ زمانہ جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس زمانے میں وشیشتا مالی جہاد پر اہم کام ہے، اور اس سے پھر نفس کی قربانی کی بھی
تحریص پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی طرف قرآن کریم میں کئی جگہ توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ تمہیں دیتا ہے اور پھر پرتی پھل کے لیے تمہیں یہ کہتا ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یدی ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے راستے میں قربانیاں کرو۔ پھر ایک جگہ سچیت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے والا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا، آج کل یہ مالی جہاد ہی ہے جو نفس کے جہاد کا بھی مادھیم بنتا ہے۔ انسان اپنی بہت سی اچھاؤں کو پیچھے ڈال کر دین کی ترقی کی خاطر قربانی دیتا ہے، اور یہ آدھا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو آکرشت کرتے ہوئے اور اس کی نسل کو بے شمار فضلوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تجارت کی خبر دی ہے کہ دنیا اور آخرت کے فائدوں پر آدھارت ہے اور عذاب سے بچانے والی تجارت ہے۔ دنیاوی تجارت تو کیول دنیاوی لابھوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی تجارت دنیاوی اور آخرت دونوں میں انعامات کا مستحق بنتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ نیک نیت سے اس کی راہ میں کی گئی قربانی کو وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے جس کا انواد یہ ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے کچھ مضبوطی دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہوں پر واقع ہے، اور اسے تیز بشارت پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہے، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہیں جو دین کی خاطر مالی قربانی کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یہ شبنم کی طرح تھوڑی تھوڑی رقمیں بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہائی پھل لگاتا ہے۔ جماعتی پرگتی اس کی گواہ ہے۔ غریب لوگ جو معمولی سی قربانی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ بے انتہا پھل لگاتا ہے۔ ادھارنتا دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر غریب احمدی اور تھوڑے مادھیم رکھنے والے احمدی زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی مثالیں ہیں، میں اس سمے پر ورنن کرتا رہتا ہوں، آج بھی ورنن کروں گا۔ یہ مثالیں زیادہ آسودہ حال احمدیوں کو اس طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے، وہ دیکھیں کہ ان کے معیار کیا ہیں۔ غریب احمدی جب اپنی مالی قربانی کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس کا اور اپنی جان کا جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ افریقہ میں قربانی کرنے والے بے شمار ایسے احمدی ہیں، پاکستان میں ایسے ہیں، بھارت میں ایسے ہیں جو اپنی روٹی قربان کر کے بھوکا رہ کر مالی قربانی کرتے ہیں۔ اپنی یا اپنے بچوں کی قربانی کی صورت میں دوائیوں پر خرچ کرنے کے بجائے چندے کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو بغیر نوازے نہیں چھوڑتا، بلکہ بسا اوقات وہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ یہ بات ان کے لیے ایمان میں بڑھوتری کا مادھیم بنتی ہے۔ عطا کبھی یہ بات کسی کمزور احمدی کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کی گئی قربانیوں کو نوازتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اسیمت ہے، اس کو ہمارے چند پیسوں کی آوشکتا نہیں ہے۔ یہ قربانیاں جو اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، یہ تو وہ ہمیں مزید فضلوں کا وارث بنانے کے لیے افسر اپلبدھ فرماتا ہے۔ حضرت مسیح السلام نے اپنی جماعت میں یہ قربانیوں کی روح ایسے پیدا کی ہے کہ آپ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ نظارے ہمیں نظر آتے ہیں کہ افراد جماعت اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر جماعتی ضروریات کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہی ترقی کرنے والی قوموں کا طریق ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر فضل بھی فرماتا ہے۔ یہ ماننے والے اس بات کا ارادہ رکھنے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو گے خواہ آدھی کھجور ہی خرچ کرنے کا استطاعت ہو، نسندہ آدھی کھجور دینے کی ہی تمہاری توفیق ہے تو دو، جس سے آگ سے بچو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی سے بچو گے، یہ کنجوسی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی تحریک ہوتی تھی، ہم بازار جاتے، مزدوری کرتے، تھوڑی سی بھی مزدوری ملتی تو وہ کمائی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ ایسی ہی قربانی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھی عطا فرمائے۔ آپ کی بے شمار مثالیں ہیں، تاریخ میں ایسے بھائیوں کا ورنن ملتا ہے جنہوں نے ایسی قربانیاں کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور حضرت مسیح موعود السلام نے بھی ان کا ورنن فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص کا تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم دھن والے جیسے میاں جلال الدین اور خیر الدین رضی اللہ عنہ، امام الدین کشمیری
میرے گاؤں کے قریب رہنے والے ہیں، وہ تینوں غریب بھائی جو شاید 3 آنا یا 4 آنا روز مزدوری کرتے ہیں، سرگرمی میں ماہواری چندہ میں شریک ہیں۔ ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود کم دھن کے ایک دن 100 روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا، پرنتو للہ جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلایا۔ فتح جماعت کی تاریخ میں ان قربانیاں کرنے والوں کے نام محفوظ ہیں۔ یہ لوگ جو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاص جوش رکھتے تھے، خواہ انہیں معمولی قربانی کی یا زیادہ، ان کا نام مسیح موعود کے مشن میں مددگاروں میں شامل ہو گیا۔ تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ ایک اور بزرگ کا بھی ورنن کر دوں، یہ معذور اور غریب ہیں۔ ان کا نام حافظ معین الدین صاحب ہے۔ ان کی طبیعت میں بڑا جوش تھا، وہ سلسلہ کی خدمت کرے، ان کے لیے قربانی کریں، حالانکہ بڑی تنگی میں گزارا کرتے ہیں اور باوجہ معذوری کے ان کا کوئی کام بھی نہیں تھا۔ لوگ حضرت مسیح اسلام کا پرانا خادم سمجھ کر کچھ تحفہ دے دیا کرتے تھے، لیکن حافظ صاحب کا یہ اصول تھا کہ وہ اس طرح کی رقم جو تحفے کے طور پر انہیں ملتی تھی کبھی اپنی ضروریات پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو سلسلہ کی خدمت کے لیے حضرت مسیح اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کوئی ایسی تحریک حضرت مسیح اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا ہو، چاہے وہ 1 پیسہ ڈال کر حصہ لیتے، لیکن حصہ ضرور لیتے۔ اب 1 پیسہ اس زمانے کے 1 پینی کے برابر آپ سمجھ لیں، کیونکہ بہرحال حصہ لیتے۔ ان کے حالات کے مطابق یہ معمولی قربانی بھی غیر معمولی قربانی تھی، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ حافظ صاحب بھوکے رہ کر بھی یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر سمے تیار رہتے تھے۔ ان لوگوں کی قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیار کی نظر سے دیکھا اور وہ پھل لگائے جو آج ان کی نسلیں بھی کھا رہی ہیں۔ اتہ وہ لوگ جو ان پرانے بزرگوں کی اور صحابہ کے اولاد کی ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھیں، اور آج اگر ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، انہیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا سلسلے کی خدمت کے لیے حضرت مسیح السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی قربانیوں کے معیار اس سوچ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جو ان کے بزرگوں کی سوچ تھی۔ آج بھی جماعت احمدیہ میں غریبوں کی دکھتا ہے جو قربانی کا اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے، اتہ جو جماعت میں کمائی کے بلند معیار پر ہے انہیں اپنے جائزے لینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رسول اخلاص سے کئی قربانی کی قدر کرتے، جیسا کہ ایک افسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم کے مقابلے میں آج سبقت لے گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کس طرح؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، 1 درہم کی قربانی کر دی، اور دوسرے شخص کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس میں سے اس نے 1 لاکھ درہم کی۔ بظاہر 1 لاکھ درہم بہت کم رقم ہے، لیکن اس غریب کی قربانی کے جذبے کے مقابلے پر اس میں 1 لاکھ درہم اللہ تعالیٰ کے نکٹ کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نکٹ قربانی کا معیار جذبے اور نسبت کا ہے، مقدار کا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت غریبوں سے چندہ لیتی ہے، کچھ لوگ مجھے کئی دفعہ ایسے بھی لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ لوگ اصل میں دل میں بھے رکھتے ہیں کہ اپنی اپنی دنیاوی پراتھمکتا ہے اور اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت آج ایسی ہے کہ قربانی کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے مخلصین کی قربانیوں پر عمل کرتے ہوئے آج بھی ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا رپورٹس میں ورنن ہوتا ہے، میں ورنن بھی کرتا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر مالی قربانی کرتے ہیں۔ افریقہ کے دور دراز دیشوں میں رہنے والے مخلصین جو دنیا میں اشاعت اسلام اور دین کے غلبہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مددگار اور معاون بننا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود السلام کے اس ارشاد کو اپنے سامنے رکھ کر قربانیاں کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ مال کس سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی کیول اس سے محبت کر سکتے ہو۔ عطا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا کی محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ جو شخص خدا کے لیے کچھ حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا۔ یہ حضرت مسیح اسلام کا ارشاد ہے۔ آج بھی ہم اس کے نظارے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے خدا کی راہ میں دیا اور کس طرح فوری خدا نے انہیں لوٹایا۔ ایک ہی جگہ ایک ہی ماحول میں کام کرنے والے ہیں، لیکن احمدی کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور دوسرے کے وہ برکت نہیں ملتی، اور یہ باتیں پھر ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان مخلصین کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔
ریپبلک سینٹر افریقہ میں ودومبالا ایک جگہ ہے، وہاں ایک نوموبائن عیسائی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 9 مہینے پہلے بیعت کی تھی اور 2016 عیسوی میں میرے پاس ایک پلاٹ تھا جو میں نے گھر بنانے کے لیے خریدا تھا، لیکن رقم نہیں اکٹھی ہو رہی تھی کہ گھر بنا سکوں۔ جماعت میں شامل ہوا، چندے کی اہمیت برکات کے بارے میں سنتا رہا، جو بھی خدا کے راہ میں تھوڑی سی قربانی کر سکتا تھا کرتا تھا، اور یہی سنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام آسان کرتا ہے اور اموال و نفوس میں ترقی بھی دیتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جب ہم غیر احمدی تھے تو ہم نے ایک دفعہ بھی خدا کی راہ میں چندہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس بارے میں ہم نے کسی نے تحریک کی۔ تو کہتے ہیں اب تحریک ہوئی تو نوموبائن سے سدھارنتا تحریک جدید اور وقف جدید کے چندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مجھے کہا گیا میں نے وقف جدید میں 1500 صیفہ ادا کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کا اجر اس طرح دیا کہ ایک دوست نے گھر کے لیے 10,000 اینٹیں بنانے کی پیشکش کر دی اور پھر اینٹیں بنوا بھی دیں، وہاں خود بنائی جاتی ہیں، سیمنٹ میں بلاک بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح گھر کی تعمیر شروع ہو گئی جس کا کئی سالوں سے انتظار تھا، اور پھر گھر مکمل ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، انیتھا میرے اندر تو یہ طاقت نہیں تھی کہ میرے لیے سمبھو نہیں تھی، اور میرے لیے سمبھو تھا۔ قزاقستان سابقہ روسی دیشوں میں سے ایک اسٹیٹ ہے، وہاں ایک دوست دائرین صاحب کہتے ہیں کہ چند دن پورو مجھے معلم صاحب کا پیغام ملا کہ اس ورش آپ کی پتنی کا وقف جدید کا چندہ بہت کم ہے اور لسٹ کے انت میں ہے، اگر سمبھو ہو تو کم سے کم 5,000 تنگے ادا کر دیں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت میری پتنی امید سے ہے، اس کا آپریشن بھی ہونا بہتر ہے میں 15,000 تنگے ادا کر دوں۔ جیسے ہی میں نے رقم بھیجی، تقریباً 20 منٹ کے بعد مجھے اسکول کی طرف سے سوچنا ملی کہ چونکہ میں نے ایک یتیم کی کفالت بھی کرتا ہوں اور میرے بچے بھی زیادہ ہیں، اس لیے وہاں کی حکومت نے مجھے 1,00,000 تنگے ادا کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح میرے لیے تو یہ ایمان کا مادھیم بنا کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر مجھے لوٹا دیا۔ کرگزستان اور ایک اسٹیٹ ہے، وہاں کے ایک دوست امرت صاحب ہیں، گولڈ مائن میں کام کرتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد چندہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ جب پچھلے ورش انہوں نے دوسری ششماہی کا چندہ ادا کیا تو شرح سے زیادہ 6,000 کرگز سم ان کی جو کرنسی ہے اس میں ادا کر دی۔ پوچھنے پر کہنے لگے کہ چونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جماعتی اخراجات میں بھی زیادتی ہو گئی ہے، اس لیے میں شرح سے بڑھ کر اپنا چندہ ادا کر رہا ہوں۔ اس سال بھی انہوں نے جب پہلی ششماہی کا چندہ ادا کیا تو مزید 6,000 سم بڑھا کر چندہ ادا کیا۔ اس طرح تقریباً انہوں نے 40% سے زائد چندہ ادا کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا چاہنے کی مثالیں ہیں، کسی نے ان کی تحریک نہیں کی، لیکن ضرورتوں کے پیش نظر خود ہی انہوں نے کوشش کی کہ میں بڑھ چڑھ کر ادا کروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مانگتے ہو؟ ہم نہیں مانگتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ فلپائن ایک ملک دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں کے مبلغ کہتے ہیں کہ خدام الحمدیہ کے صدر نے ورنن کیا کہ میں نے وعدے کے مطابق وقف جدید کی ادائیگی تو کر دی تھی، لیکن مالی سال ختم ہو رہا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وعدے سے بڑھ کر ادائیگی کرنی چاہیے، اس لیے میں نے مرحوم والد والدہ اور سسر کے نام پر بھی 1,020 چندہ وقف جدید کی ادائیگی کر دی۔ ان دنوں میں مقامی میونسپلٹی کے دفتر کے ریکارڈ دفتر میں رسک ریڈکشن مینیجر کے طور پر کانٹریکٹر پر کام کر رہا تھا۔ مقامی میونسپلٹی کے دفتر میں رسک ریڈکشن مینیجر کے طور پر کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا۔ نئے سال کی چھٹیوں کے بعد جیسے ہی کام پر گیا تو استھانیہ میئر نے میری نوکری پکی کر دی، میری تنخواہ بھی دگنا کر دی، جبکہ پچھلے سال کے کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا اور بار بار درخواست کے باوجود میری نوکری پکی نہیں ہوتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو قربانی میں نے کی ہے اسی کا پھل ہے، اور یقیناً خدا تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر دینے والا ہے۔ کیمرو افریقہ کا ایک دیش ہے، وہاں کے مربی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان یوسف صاحب انہوں نے احمدیت قبول کی ہے، غریب آدمی ہے، موٹر سائیکل پر سواریاں اٹھاتے ہیں۔ محمد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے احمدیت قبول کی، مربی کے کہنے پر تھوڑا بہت چندہ دینا شروع کیا، میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے تو میرا دل بہت سنتشٹ ہے اور میری زندگی میں چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ اصل چیز دل کا سنتوش ہے، کہتے ہیں کچھ دنوں میں میرا دل بھی سنتشٹ ہے۔ میں نے اب ارادہ کیا کہ صرف وقف جدید نہیں بلکہ سمجھ ضروری چندوں میں حصہ لوں گا، کیونکہ اس سے میرے لیے اور میری فیملی کے لیے برکت ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کی برکت ہے، مجھے روحانی سکون ملا اور میں بہت خوش اور سنتشٹ ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مددگار پیدا کرتا ہے۔
تنزانیہ مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ ریجن کے طور پر نوجوان ملاوے صاحب ہیں، کہتے ہیں میری عمر 27 ورش ہے، میں نے چندے کی برکات دیکھی ہیں، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس ورش وقف جدید کے چندے کی ادائیگی کرنے کی نیت سے میں نے اپنی فصل متعلقہ ادارے میں جلدی جمع کرا دی اور جو فصل ہوئی اس کو حکومت کو بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ دن اور انتظار کرتا تو ممکن تھا کہ میری فصل کی زیادہ قیمت مل جاتی، لیکن میں نے چندہ نہ ادا کر سکتا، وقت گزر جاتا۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے جب ارادے سے رابطہ کیا تو ان دونوں کسانوں کی جو فصل کی قیمت مل رہی تھی اس سے مجھے زیادہ قیمت مل گئی، جس سے میں نے چندہ وقف جدید ادا کر دیا۔ اس ادارے نے کہا کہ لوگ اپنی فصل روک لیتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ قیمت ملے، تمہاری ایمانداری کا انعام ملا ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیت کا پھل دیا تاکہ میں بآسانی اس کی راہ میں قربانی کر سکوں۔ کرگستان سے ایک دوست ہیں روزہ محمد صاحب، چندہ وقف جدید کے بارے میں ہی کہتے ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس سے میرا پریچے بھی بہت دلچسپ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جماعت احمدیہ سے پریچت ہوا تو میں نے مبلغ سے پوچھا کہ جماعت کے سارے اخراجات کون ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ جماعت میں کیا کیا کام ہیں، خلافت کا نظام ہے، پھر مختلف تحریکات ہیں، وقف جدید اور دوسری مالی قربانیاں، ان کے بارے میں بتایا۔ تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے اس قسم کے مالی نظام کے بارے میں نہ کبھی دیکھا نہ سنا ہے۔ میں نے پہلی بار نظام کی یہ باتیں سنی تھیں، پھر میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بیعت کرنے کے بعد ہر مہینے چندہ دینا شروع کر دیا۔ ساری زندگی چندے کی بے انتہائی برکات دیکھیں۔ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے زندگی گزارتے تھے، مختلف جگہوں پر کام کیا، قسم پرسی کی حالت تھی، نہ جائیداد تھی، نہ مستقل آمد تھی۔ چندے کی برکات سے الحمدللہ میں نے ایک پورا گھر تعمیر کر لیا۔ اس وقت میرے روزگار متعلق نوعیت کا ہے، کبھی بھی مشکل نہیں اور تنخواہ بھی اچھی ہے۔ یہ سب چندے کے بدولت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ ٹوگو مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ ایک احمدی مہیلا کے پاس چندہ وقف جدید کی رقم موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے سبزی اگائی ہوئی تھی، اس لیے وہ سبزی بازار میں بیچ کر اپنا خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ بڑی معمولی سی چیز ہے۔ یہ وہی مثالیں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ بازار میں جو کام کرتے تھے یا حافظ صاحب جو بھی تحفہ ملتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ممبر حمزہ صاحب کے پاس وقف جدید کا چندہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس اپنی مرغیاں تھیں، انہوں نے 9 مرغیاں بیچ کے چندہ ادا کر دیا۔ یہ غریب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو پرانے بزرگوں کی یادیں بھی تازہ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک دوست ایمان ہدایت صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جنم سے احمدی ہوں، پہلے تو میں کیول ایک ممبر کے طور پر ہی چندہ ادا کیا کرتا تھا، ایک عادت پڑ گئی تھی، احمدی ہوں چندہ دینا ہے، تحریک جدید وقف جدید کی قربانیوں میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ اس پر میرے سمجھ بھائیوں نے دونوں تحریکوں کے حوالے سے مجھے توجہ دلائی، کیول جماعت احمدیہ کا ممبر ہونے کی وجہ سے چندہ نہیں دیتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مالی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے میرے اندر بھی تحریک جدید وقف جدید میں حصہ لینے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے دونوں تحریکوں میں مالی قربانی شروع کر دی اور ان میں حصہ لینے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کی۔ میں خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہوں، مجھے جماعتی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کتھن کہ اگر تم چل کر میرے قریب آؤ گے تو میں تمہارے پاس دوڑ کے آؤں گا، اس کو میں نے چندے کے برکت سے پورا ہوتے دیکھا۔ میلبورن آسٹریلیا کے ایک دوست اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ وقف جدید کے مالی سال کے انت میں چند ہفتے پر تحریک کی گئی کہ جو لوگ مالی طور پر مستحکم ہیں وہ وقف جدید میں کم سے کم $5000 کی ادائیگی کریں۔ کہتے ہیں میں نے وقف جدید کے لیے $4000 ادا کر دیے۔ میرے پاس $5000 نہیں تھے، لیکن میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے وقف جدید کے لیے چندہ $5000 کی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے جمعہ سے واپسی پر میں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ اب یہ اچھی حالت میں تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں تھا، ایک لگن تھی، خواہش تھی، ان کو دعا کی طرف تحریک پیدا ہوئی۔ تو کہتے ہیں میں نے دعا کی، میں بزنس کرتا ہوں، چھوٹا موٹا بزنس۔ ایک روز میں آفس میں تھوڑی دیر کی بریک کے لیے باہر نکلا اور یہ دعا بھی کرتا رہا کہ میں اس چندے میں کس طرح حصہ ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ کہتے ہیں جب میں دفتر میں واپس آیا تو میرا بزنس پارٹنر جو کہ عیسائی ہے میرے دفتر میں آیا اور دروازہ بند کر دیا اور بڑی خوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ ایک بڑی خبر ہے۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک نئے کاروبار کے لیے ایک گاہک نے سیٹ اپ کا نویدن کیا ہے۔
اس کی فیس 30,000 ہے، جس میں سے 15,000 ہم دونوں کے حصے میں آئیں گے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں نے اپنے بزنس پارٹنر کو بتایا کہ میں کیا دعا کر رہا تھا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کا جواب دیا ہے۔ اس طرح وہ پارٹنر کہنے لگا کہ چیریٹی کے لیے $5,000 کی رقم بہت زیادہ ہے۔ پھر کہنے لگا تمہاری دعا کی وجہ سے مجھے بھی فائدہ ہوا ہے، اس لیے میں بھی حصہ ڈالوں گا۔ یہ رقم تو تم نے ادا کرنی ہے، اس میں سے آدھی رقم میں ادا کروں گا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ اور بھی کئی خیراتی کام ہیں جن میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے، یہ 5,000 تو وقف جدید کا ہے، یہ تو میں نے خود ہی دینا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ فیجی میں ایک دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں نوموبائن زین البیگ صاحب ہے۔ 2-3 سال قبل انہوں نے بیعت کی۔ ابتدائی طور پر جب ان کو تحریک میں شامل کیا گیا تو معمولی رقم کا وعدہ تھا، پھر کچھ عرصہ بعد چندہ عام میں شامل کیا گیا اور نظام کی اہمیت کا بھی ان کو پتہ لگا۔ لیکن اس سال میرے خطبات سن کے انہوں نے از خود ہی اپنے وعدے جو ہے تحریک جدید وقف جدید میں بڑھا دیے اور 10 گنا اضافہ کر دیا اور ادائیگی بھی کر دی۔ اور پھر چندہ عام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہفتہ وار انکم پر چندہ عام کی بھی 1/16 کی شرح کے مطابق ادائیگی کا وعدہ کیا، اور اب باقاعدگی سے ہر ہفتہ اپنی تنخواہ میں سے تمام چندہ جات کی ادائیگی آ کے کر جاتے ہیں۔ یہ نوموبائن ورنر کرتے ہیں کہ جب سے میں نے چندے میں اضافہ کیا مجھ سے ملازمت کی ترقی ملی ہے، اور کہتے ہیں کہ جنوری 2024 سے تنخواہ میں مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں اگر کسی نے چندے کی برکت جانی ہے تو وہ مجھ سے پوچھے۔ مائکرونیشیا کے مبلغ ہینس جریل صاحب ہیں، کہتے ہیں یہاں ایک نوموبائن سائمن صاحب ہیں، مالی قربانی کے حوالے سے ان کو توجہ دلائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ چندہ ہم خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دیتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو ایک قرض حسنہ قرار دی ہے۔ اس پر انہوں نے ہر ہفتہ چندہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد کہنے لگے کہ پہلے جب میں گرجا میں جاتا تھا اور پیسے دیتا تھا تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میں نے جماعت میں آ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی شروع کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مادھیم سے میری ضروریات پوری کر دیتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ بعض اوقات پیسے کی آوشکتا ہوتی ہے اور اچانک کوئی آ جاتا ہے اور پیسے پکڑا دیتا ہے، کبھی کھانے کی کمی ہوتی ہے تو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کسی کے مادھیم سے آوشکتا پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سائمن صاحب اپنی طاقت سے بڑھ کر مالی قربانی کرتے ہیں۔ تنزانیہ کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست بشیر صاحب نے وقف جدید میں اپنا اور اپنی فیملی کا 40,000 شلگن چندہ ادا کیا۔ ان کی پتنی نے دریافت کیا کہ گھر میں حالات اتنے اچھے ہیں کہ پھر بھی اتنی بڑی رقم چندے میں کیوں دے دی ہے۔ انہوں نے اتر دیا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مالی قربانی کرنے والوں کو بھی کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور اسے بڑھا کر لوٹائے گا۔ اس لیے چند دن میں ہی انہیں 2-3 مختلف ذرائع سے ایسا کام مل گیا کہ نہ کیول چندے میں ادا کی گئی رقم واپس آ گئی بلکہ اس سے زیادہ آمد ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس سے پہلے بھی ادراک تھا، لیکن میری پتنی نے بھی اب اپنی آنکھوں کے سامنے چندے کی برکات مشاہدہ کر لیں اور اس کا بھی ایمان بڑھا۔ جرمن کے نیشنل سیکرٹری وقف جدید کہتے ہیں کہ جماعت مائنز میں ایک طالب علم نے حکومتی ادارے کو وظیفہ کی درخواست دی۔ پڑھائی کے لیے کچھ رقم چاہیے تھی اور بتایا کہ میرا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے اور رقم کم ہے۔ دوسری طرف وقف جدید کا سال بھی ختم ہو رہا ہے اور اپنی فیملی کا وعدہ جات کی ادائیگی کرنی ہے، تو ان کو امید تھی کہ اس کی درخواست دی ہوئی تھی وہاں سے وظیفہ کی رقم مل جائے گی، لیکن بہرحال مجھے وہاں حکومتی ادارے کی طرف سے انکار ہو گیا۔ جو رقم پاس تھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے چندے میں دے دی۔ اس کے بعد جب سیمسٹر مکمل کیا، اچھے نمبر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا اور متعلقہ ادارے کی طرف سے بھی پہلے تو انکار ہوا اور پھر اچانک ایک رقم 4,000 یورو کے برابر ان کو اکاؤنٹ میں آ گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا تو یہی ایمان ہے کہ یہ قربانی کی ہے۔ انڈیا کی ایک جگہ ساونت واڑی ہے، وہاں کے ایک احمدی سراج صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مالی قربانی کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقف جدید کے چندے کووڈ کی بیماری کی وجہ سے بقایا رہ گئے تھے، تو 2-3 سال ان کا تو باغات کی لکڑیاں بارش کے پانی سے ضائع ہو رہی تھیں۔ جس خریدار نے لینے کا وعدہ کیا تھا اس نے رقم طے ہوئی اس کی ادائیگی نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال موصوف خریدار ڈھونڈتے رہے، کوئی نہیں مل رہا تھا۔ موصوف کہتے ہیں جب انسپیکٹر وقف جدید آئے اور وقف جدید کے چندے کے متعلق مطالبہ کیا تو موصوف نے 2,000 روپے فوری نکال کے ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر جو خریدار قیمت طے کرنے کے باوجود سامان نہیں لے رہا تھا، اچانک آ کر 20,000 روپے دے کر سارا مال لے گیا
اور یہ کہتے ہیں میرا تو یہی ایمان ہے کہ چندے کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے 2000 کو بڑھا کر 20,000 مجھے واپس لوٹا دیے، انیتھا جو سامان برسوں سے ضائع ہو رہا تھا وہ آگے بھی ضائع ہو سکتا تھا۔ کینیڈا کی ایک لجنہ ممبر ہیں، کہتے ہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں جب میں نے وقف جدید کے سال کا اعلان کیا تو ان کی بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اپنا اور اپنے بچے کا چندہ ادا کرے۔ جب بینک کی صورتحال دیکھی تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال کہتی ہے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ غیب سے میرے لیے بھی سامان پیدا کر دے کہ چندہ ادا کر سکوں۔ پھر چندے کے دن کے بعد بینک اکاؤنٹ میں دیکھا تو اس میں $300 کے برابر رقم تھی، اور وہی تھی جو میں نے اپنے اور اپنے مرحومین کی طرف سے چندے میں دینی چاہتی تھی، اور میں نے فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چندے کی ادائیگی کر دی۔ پھر ایک اور مہیلا ہیں، یہ کینیڈا کی ہیں، انہوں نے اپنا وعدہ بڑھا کر ساری ادائیگی کر دی تو اگلے دن ہی ان کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے زیادہ رقم کا چیک واپس آ گیا، اور وہ $750 کی رقم تھی۔ کہتی ہیں یہ اتنی ہی رقم تھی جو میں نے چندے میں نے ادا کی تھی۔ تنزانیہ کے ایک نومبائن مہیلا آمنہ صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ احمدیت قبول کی تو میں نے احمدیت میں ایک الگ نظام دیکھا جو دوسرے مسلمانوں سے مختلف تھا۔ مالی نظام میں ہر چندے کی رسید دی جاتی تھی اور جگہ کہیں نہیں ملتی تھی۔ کہتی ہیں کہ نومبر میں معلم صاحب نے خطبہ جمعہ دیا اور چندہ وقف جدید کے بارے میں تحریک کی۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے چندے میں دے دیے۔ میرے گھر کے حالات بہتر نہیں تھے، بیٹی امید سے تھی اسپتال لے کے جانے کی آوشکتا پڑ سکتی تھی۔ گھر پہنچی تو رات عشاء کے بعد مجھے ایک شخص کا فون آیا۔ اس نے مجھے 2 سال سے کچھ رقم قرض لی ہوئی تھی اور سمپرک نہیں کر رہا تھا، اور میں بھول چکی تھی، اب یہ واپس نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس نے فون کیا، معافی مانگی، وجوہات بتا کے 2000 کی رقم واپس کر دی۔ کہتی ہیں کہ میں نے جو مالی قربانی اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال کے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں میری وہ مدد فرمائی، اور اس کے بعد پھر ان کی فوری طور پر بیٹی کو بھی اسپتال لے جانے کی آوشکتا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس طرح اس کا علاج بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں میں بھی یہ سوچ پیدا فرما رہا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ سے آتا ہے۔ یہ سوچ صرف ایک احمدی میں پائی جاتی ہے۔ نائجیریا ایک اور ملک ہے، آج کل وہاں حالات بھی کافی خراب ہیں۔ مولم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مادری ریجن کے گاؤں کا دورہ کیا، چندے کی تحریک کی، لوگوں نے حسب استطاعت وقف جدید میں حصہ لیا۔ ایک غیر احمدی وہاں کہنے لگا کہ آپ ہمارے گاؤں کے غریب لوگوں سے رقم وصول کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو بخوبی علم کہ دیش کی آرتھک وسطی اتیادک خراب ہے، اور انیہ اسلامی تنظیمیں تو لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آ رہی ہیں، اور آپ ان سے مانگ رہے ہیں۔ مولم صاحب کہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ میں کچھ جواب دیتا، اس گاؤں کے ایک احمدی کھڑے ہو گئے، بڑے جوش سے کہنے لگے کہ دیگر اسلامی جماعتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کئی فلاحی مدد کر دیتے ہوں گے، لیکن کیا کسی اسلامی تنظیم نے میں اسلام کے بارے میں کچھ سکھایا ہے؟ کہ فلاحی کام تو شاید کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ میں دین سکھاتی ہے، اور یہاں سے مولم صاحب ہمارے سے رقم وصول کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمیں مالی قربانی کے اس بھاونا کی ترغیب دلانے آئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، جس کے مادھیم سے ہم دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اجر حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ سمجھ ان میں احمدیت سویکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی پرشنسا حاصل کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرپا بھی بہت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سن کر وہ غیر احمدی دوست خاموش ہو گئے۔ حتیٰ کیسے کیسے سندر مخلصین دنیا کے ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک لمبی لسٹ ہے، میرے لیے مشکل تھا کہ کس کا ورنن آج چھوڑوں اور کس کا کروں۔ اسنکھیہ ایسے واقعات تھے، بہرحال وقت کے انوسار میں نہیں لے سکا، لیکن جو بھی میں نے چھوڑے ہیں ان میں بھی اخلاص و وفا میں کوئی کمی نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی قرض نہیں رکھتا، بلکہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر اسے ان کے ایمان میں اضافہ کا مادھیم بناتا ہے۔ حضرت مسیح موعود اسلام فرماتے ہیں، میرے پیارے دوستوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے۔ ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی ایمان و عرفان میں بڑھوتری کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی نسل کو نہایت آوشکتا ہے، تو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے آنے سے اپنے دین کے لیے مدد دیں۔ ہر یک ویکتی جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو سامرتھیہ دیا ہے اس راہ میں دیری نہ کرے، اور اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے، اور پھر میں جہاں تک میرے سمجھ ہے تالیفات کے مادھیم سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہے۔ عطا ان مالی قربانیوں کے مادھیم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مادھیم سے اشاعت اسلام کا جو کام ہونا ہے وہ ہو رہا ہے۔ افریقہ کے رہنے والے غریب اور کم
وسائل رکھنے والے احمدی باوجود اپنی قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے کام کو اپنے ملکوں میں بھی اعلیٰ رنگ میں سر انجام دے سکیں۔ اس لیے یورپ اور امریکہ اتحادی دیشوں میں جو امیر دیش ہیں ان کے چندے وقف جدید کی رقم کا بہتر حصہ ان غریب دیشوں میں اس سلسلہ کی ترقی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے ایمان اور یقین اور اموال و نفوس میں برکت ڈالے جو کسی بھی رنگ میں جماعت کے لیے قربانی کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے تیار ہو رہتے ہیں۔ اس وقت وقف جدید کے نئے سال کے اعلان کے ساتھ میں دنیا کے دیشوں کی قربانیوں کے کچھ جائزے بھی پیش کروں گا جو عموماً روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کا 66واں ورش ختم ہوا اور 67واں ورش شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وشویاپی جماعت احمدیہ کے دوران سال 1,29,41,000 پاؤنڈ کی مالی قربانی پیش کی ہے، ارتھات تقریباً 13 ملین پاؤنڈ۔ یہ وصولی پچھلے ورش کے سال 7,18,000 پاؤنڈ ادھک ہے۔ برطانیہ کی اس سال مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی پوزیشن ہے۔ پھر کینیڈا ہے۔ کینیڈا نے بھی اچھا اضافہ کیا ہے، انہوں نے شامل ہونے والوں میں اضافہ زیادہ کیا ہے، ان کی اس سال بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر جرمنی ہے نمبر 3 پر، پھر نمبر 4 پر امریکہ، پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے انڈونیشیا، مڈل ایسٹ کی پھر جماعت ہے بیلجیم۔ افریقہ کی جماعت میں نمبر 1 پر موریشس ہے، پھر گھانا ہے، بورکینا فاسو کے حالانکہ حالات بھی کافی خراب ہیں لیکن باوجود اس کے پھر بھی افریقہ کی تیسری پوزیشن ہے۔ تنزانیہ ہے، نائجیریا ہے، لائبیریا ہے، پھر گیمبیا، مالی، یوگانڈا، سیرا لیون۔ شامل ہونے والوں کی سنکھیا اللہ کے فضل سے اس ورش 44,000 نئے مخلصین شامل ہوئے اور 15,50,000 ان کی سنکھیا ہے۔ شامل ہونے والوں میں اس اضافے کے لیے جو کوشش کی ہے اس میں کینیڈا نمبر 1 پر ہے، پھر تنزانیہ، پھر کیمرون، پھر گیمبیا، نائجیریا، گینی باؤس اور کانگو کی شانسا۔ وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کے جو 10 بڑی جماعتیں ہیں ان میں فارنام نمبر 1 پر، پھر ویسٹ پارک، پھر والسال، پھر آلڈرشٹ، پھر اسلام آباد، پھر گلگھم، پھر ایش، پھر چیم ساؤتھ، پھر ایلیو اور ہنسلو ساؤتھ ریجن جو ہے ان میں بیت الفتح پہلے نمبر پر ہے، پھر اسلام آباد ریجن، پھر مڈل ایسٹ، مسجد فضل، پھر بیت الاحسان۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں اورلینڈ ساؤتھ، فراہم، پھر آلڈرشٹ، اسلام آباد، ریفٹن ویل، ساؤتھ چیم، مینچسٹر، برگنگم ویسٹ، بیڈ فورڈ ساؤتھ۔ اور چھوٹی جماعتوں میں اسپین ویلی، کیتھلی، نارتھ ویلز، نارتھ ہیپٹن، سوانزی۔ کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے وون، پھر کیلگری، پھر پیس ویلیج، پھر وینکوور، پھر برمنٹن ویسٹ اور پھر ٹورانٹو۔ ان کی 10 بڑی جماعتیں ہیں ملٹن ایسٹ، ملٹن ویسٹ، ہلمنٹن، ایڈمنٹن ویسٹ، ڈرہم ویسٹ، اٹاوا ویسٹ، رجائنا، انسفل، ایبٹسفولڈ، نیو فاؤنڈ لینڈ ہے۔ دفتر اطفال میں جو عمارتیں ہیں وون نمبر 1 پر، پھر پیس ویلیج، ٹورنٹو ویسٹ، وینکوور، کیلگری اور مسیساگا۔ دفتر اطفال میں ڈرہم ویسٹ جماعتوں میں پہلے نمبر پر ہے، پھر ملٹن ویسٹ، حدیقہ احمد، منٹرائل ویسٹ، ہیلمنٹن ماؤنٹین۔ جرمنی کی عمارتیں ہیں جو ہیمبرگ نمبر 1 پر ہے، پھر فرینکفرٹ، ویسبادین، گوراؤ، رائٹ اسٹینڈ۔ اور ان کی جو پہلی 10 جماعتیں ہیں ان میں رویڈ مارک، روڈگاؤ، نیندا، فرینڈبرگ، فلورسہائم، نویس، مائنز، مہدی آباد، اوسانا، بروک، برلن اور کولبنز۔ دفتر اطفال میں ہائمن نمبر 1 پر، پھر ڈیلسٹن، باغ، ہانسن، ساؤتھ ویسٹ، راون لینڈ، فازل، ویسٹ فالن۔ امریکہ کی 10 جماعتیں ہیں نمبر 1 پر لاس اینجلس، پھر میری لینڈ، نارتھ ورجینیا، سائلٹ، سلیکون ویلی، بوسٹن، آسٹن، آوشکوش، مینیسوٹا اور پورٹلینڈ۔ دفتر اطفال میں سائٹ، لاس اینجلس، میری لینڈ، ساؤتھ ورجینیا، کویلینڈ، آئسٹن، سلیکون ویلی، آوشکوش، انڈیانا، زائن۔ پاکستان میں جو پہلی پوزیشن ہے ان میں اول لاہور، دوم روا، سوم کراچی اور جو ازالہ کی پوزیشن بالیگان میں ہے اسلام آباد۔ یہاں میں نے پہلے جماعتوں میں شہروں کے حساب سے بتایا اور ازالہ کے لحاظ سے بھی اسلام آباد نمبر 1 پر ہے۔ پھر فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات، سرگودا، عمرکوٹ، ملتان، حیدرآباد، میرپور خاص، ڈیرہ خان۔ دفتر اطفال کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ لاہور نمبر 1 پر، ربوہ نمبر 2 پر، کراچی نمبر 3 پر۔ دفتر اطفال میں ازالہ کی پوزیشن
اضلاع کی پوزیشن اسلام آباد نمبر 1 پر، پھر فیصل آباد، نارووال، سرگودا، عمرکوٹ، گجرانوالہ، میرپور خاص گجرات، حیدرآباد، شیخوپورہ۔ پاکستان میں باوجود کرنسی کے قیمت بہت زیادہ گرنے کے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بہت زیادہ اضافہ کیا اور بڑی قربانی کی ہے۔ بھارت کے 10 راجیہ جو ہیں ان میں نمبر 1 پر کیرلا، پھر تامل ناڈو، جموں کشمیر، تلنگانہ، کرناٹک، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، دلی، مہاراشٹر۔ اور وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں جو ہیں ان میں حیدرآباد نمبر 1 پر، کوئمبٹور، قادیان، کالیکٹ، منجیری، بنگلور، ملیاپولم، کولکتہ، کورولائی اور کیرنگ۔ آسٹریلین میں بالیگان کی جماعتیں جو ہیں ان میں میلبرن، لانگ وارن، کاسل ہل، مرسیڈن پارک، لونگن ایسٹ، میلبورن بیرک، پینتھر، میلبورن کلائیڈ، پیراماٹا، ایڈلیٹ ویسٹ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ فلسطین کے لیے تو میں دعا کی تحریک کرتا رہتا ہوں، آپ بھی ان کو یاد رکھیں، اپنے اپنے حلقہ میں، احباب میں ان کے حق میں آواز بھی اٹھاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے بھی رہیں، وشیشتہ سیاستدانوں کو۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا اسرائیل کی حکومت تو اپنے ظلموں سے باز آنے والی نہیں لگتی، بلکہ اب تو انہوں نے فوجیوں کو یہ سندیش دیا ہے کہ 2024 کا سال بھی جنگ کا سال ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے۔ اس سے اب یہ بھی کہا جانے لگ گیا ہے کہ ریجن میں بھی جنگ پھیلنے کا خطرہ ہے اور پھر وشویاپی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بیروت کے ارد گرد بھی انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے، اب یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گو بظاہر امریکہ کی حکومت ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ اپنی جنگ کو سیمت کر لو، لیکن یہ کیول شبد ہی لگتے ہیں، دبی ہوئی ان کی آوازیں ہیں۔ اصل منصوبہ تو ان کا یہی لگتا ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا جائے اور اس زمین پر پھر قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے اور مسلمانوں پر بھی رحم فرمائے، ان کو عقل اور سمجھ دے، اور یہ اس طرف بھی غور کریں کہ زمانے کے امام کی آواز کو بھی سنیں اور اس کو مانیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر